بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھیں، آمین۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور مجھے سن رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہے۔ انسان کے اوپر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہر آن ہر لمحہ بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ انسان ان نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتا، اور ہر نعمت کا حق یہ ہے کہ اس کی قدر پہچانی جائے، اس پر شکر ادا کیا جائے اور اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ ہر نعمت پر یہ تین حق ہیں کہ اگر انسان ہر نعمت پر یہ تین حقوق ادا کرنے لگے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان ان کے بارے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ نعمتیں ہیں صحت اور فراغت۔ انسان اس دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ یہ صحت جو اس وقت مجھے حاصل ہے وہ رہے گی، آج میں تندرست ہوں تو کل بھی رہوں گا اور پرسوں بھی رہوں گا۔ اس دھوکے کے نتیجے میں صحت کے دن گزرتے چلے جاتے ہیں اور انسان اپنے نیک کاموں کو ٹالتا رہتا ہے۔ یہی معاملہ فراغت کا ہے کہ انسان کو اس وقت فراغت میسر ہے اور وقت خالی ہے، اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں فارغ ہی رہوں گا، لہٰذا نیک کاموں کو ٹالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ صحت جس کی بنیاد پر نیک کاموں کو ٹال رہا تھا کہ آج نہیں کل کروں گا پرسوں کروں گا، وہ صحت ڈل جاتی ہے اور انسان پر بیماری آ جاتی ہے اور پھر کام کا موقع ہی نہیں رہتا۔ فراغت میں بھی یہی کاموں کو ٹالتا رہتا ہے کہ ابھی جلدی کیا ہے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، یہاں تک کہ فراغت ختم ہو جاتی ہے اور مشغولیت آ جاتی ہے اور پھر وقت نہیں ملتا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، صحت کی جو نعمت ہے اس کی قدر پہچانو اور اس کو کسی صحیح جگہ پر خرچ کر لو تو دھوکے سے بچ جاؤ گے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ نیک کاموں کو ٹالتے ٹالتے آدمی بیمار پڑ جاتا ہے اور پھر دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ اس وقت یہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش اپنی جوانی کی حالت میں اور اپنی صحت کی حالت میں، اپنی فراغت کی حالت میں کچھ کام کر لیا ہوتا اور آخرت کے لیے کوئی پونجی جمع کر لی ہوتی۔ دیکھیے، جو آدمی صاحب ایمان ہوتا ہے اس کو شیطان براہ راست اس طرح نہیں بہکاتا کہ تو بھی ایمان ہو جا یا تو نماز چھوڑ دے یا روزہ چھوڑ دے۔ ایک صاحب ایمان کو اس طرح نہیں بہکاتا، کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے۔ اگر اس سے یوں کہا جائے گا کہ تو بھی ایمان ہو جا یا تو نماز چھوڑ دی یا روزہ چھوڑ دی تو وہ کبھی بھی اس کی یہ بات نہیں مانے گا۔ اس لیے شیطان صاحب ایمان پر دوسرے حربے آزماتا ہے۔ وہ اس طرح کہ صاحب ایمان نے یہ سنا کہ فلاں نیک کام ہے، اس کو کرنا چاہیے، اب شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ یہ نیک کام ضرور کرنا چاہیے، لیکن جلدی کیا ہے، آج ذرا مصروفیت ہے، فلاں کام کرنے ہیں، کل سے یہ کام شروع کریں گے۔ جب کل آ جائے گی تو شیطان یہ بہکائے گا کہ آج عذر پیش آ گیا، فلاں کام پیش آ گیا، کل سے شروع کریں گے۔ کل کرتے کرتے اس نے کام کو ٹالتا جائے گا اور وہ کل کبھی نہیں آئے گا۔ یہ ہے شیطان کا حربہ جو صاحب ایمان پر آزماتا ہے۔ اس کے علاوہ دل میں یہ خیال اور فکر تو ہے کہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کیا جائے، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو اور نیکیوں کا حساب و کتاب ہو تو ہماری نیکیوں کا پلہ جھک جائے۔ یہ خیال اور فکر تو ہے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو اس وقت ٹالنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ تو معلوم ہے کہ جس طرح فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے، اسی طرح نوافل بھی اللہ کی محبت کا حق ہے۔ اس لیے بندہ کچھ نوافل بھی ادا کرے، کچھ ذکر تسبیحات بھی پڑھے، دعائیں بھی کرے، اور جب تک انسان نوافل ادا نہیں کرتا، عام طور پر اس وقت تک فرائض و
واجبات میں بھی استقامت پیدا نہیں ہوتی۔ یا مثلاً تہجد کی نماز ہے، آدمی روز یہ سوچتا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، اب شیطان اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تہجد مت پڑھنا، اس سے تمہاری نیند خراب ہوگی، بلکہ اس طرح بہکائے گا کہ ہاں تہجد پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے اور کل الارم لگا کر سوئیں گے۔ جب کل آئی تو کوئی عذر کر دیا کہ آج تو نیند کا غلبہ ہے، کل سے شروع کریں گے۔ اسی طرح وہ ٹالتا رہے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صحت کی جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، جس میں وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے، وہ نعمت اسے ٹالنے میں برباد ہو رہی ہے۔ یہ آج فراغت کی نعمت حاصل ہے، تہجد پڑھنے کے لیے وقت نکال سکتا ہے، لیکن اس کو ٹال کر وقت برباد کر رہا ہے۔ اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ جب بھی کسی نیک کام کا خیال آئے تو پھر اس کو انجام دینے میں دیر مت کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اپنے پروردگار کی مغفرت حاصل کرنے کی طرف تیزی سے دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ بلکہ اس آیت کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرو اور اس مغفرت اور جنت کی طرف جانے کے لیے ریس لگاؤ۔ شیطان کا کام ہی تو ہے ٹالنا، اور پیغمبر کا کہنا ہے کہ جس نے کام کرنے کا خیال اور موقع آیا ہے اس کو ٹالو نہیں بلکہ اسے وقت کر گزرو۔ اگر اس کو کل پر ٹالو گے تو پتہ نہیں کل موقع رہے یا نہ رہے، کل کو وقت ملے یا نہ ملے، کل کو جذبہ موجود رہے یا نہ رہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک کام کرنے میں جلدی کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں